کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے یا عورتوں کو؟ اور کیا آپ ایسی عورت کے بارے میں جانتے ہیں جو ایک سال میں 36 دفعہ مردہ قرار پائی؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لوڈو میں یہی 4 کلرز کیوں پائے جاتے ہیں؟ ریڈ، گرین، یلو، بلو۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار فیکٹ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ I am D and you are watching Knowledge Barracks۔ انسان اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے جدید سے جدید تر ٹیکنالوجی ایجاد کر رہا ہے، جس کے باعث انسان کی زندگی آسان ہو رہی ہے، مگر کچھ دیگر مخلوقات کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ امریکی ریاست نوارڈا میں بھی پرندوں پر انسانی ترقی کی وجہ سے ایک ایسی آفت نازل ہوئی کہ بیچارے فضا کے پرواز کے دوران جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاست میں قائم کریسنٹ ڈوم سولر انرجی پروجیکٹ وسیع و عریض علاقے کی فضا میں جو بھی پرندہ داخل ہوتا ہے، اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ لمحوں میں کوئلہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مردوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے یا عورتوں کو؟ آخر کچھ افراد کو زیادہ پسینہ کیوں آتا ہے؟ اور کیا مرد اس معاملے میں خواتین سے آگے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کو دنگ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ کس افراد کو کتنا پسینہ آتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا جسمانی حجم اور ساخت کیسی ہے، اور اس کا مرد یا خواتین ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ آسان الفاظ میں لمبے یا موٹے افراد کو زیادہ پسینہ آتا ہے، جبکہ دبلے پتلے لوگ اس لحاظ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ پسینہ آنا جسم کے ٹھنڈا ہونے میں سے 2 میں سے ایک طریقہ ہے، اور ایسا ہونے میں سے جسم میں پانی کے قطرے ابھرنے اور اڑنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہونے لگ جاتا ہے۔ جسم کے خود کو ٹھنڈا کرنے کا دوسرا طریقہ جسم میں بلڈ پریشر کو بڑھانا ہے۔ جسم کے کسی طرح سے ٹھنڈا کرنے کا انحصار جسمانی حجم اور ساخت پر ہوتا ہے۔ خاص طور پر دبلے پتلے مرد اور خواتین میں جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بلڈ پریشر کے طریقے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کو پسینہ کم آتا ہے۔ تحقیق کے دوران 34 مردوں اور خواتین کے نتائج سے معلوم ہوا کہ بھاری بدن والے افراد کو پسینہ زیادہ آتا ہے، جبکہ دبلے انسان جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بلڈ پریشر والے طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے شاید آسمان سے تیزابی بارش کا تو سنا ہوگا، لیکن آسٹریلیا کے جنوبی علاقے ٹیبل لینڈ میں اس وقت شدید خوف و ہراس پھیل گیا جب آسمان سے مکڑیوں کی بارش ہو گئی۔ یہی نہیں، ان لاکھوں کی تعداد میں مکڑیوں نے ساتھ ہی اپنے جسم سے جالا بھی نکالنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہر گھر، سڑک، عمارت اور یہی نہیں ہر جگہ مکڑی کے جالے نظر آنے لگے۔ ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ ہمارے ارد گرد روزانہ مکڑیاں ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ وہ فضا میں ایک جالا بناتی ہیں اور کسی بلند جگہ سے چھلانگ لگا دیتی ہیں، اور ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مل کر یہ مکڑیاں ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لوڈو میں ریڈ، گرین، یلو، بلو کلر ہی کیوں ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور کلر نظر نہیں آتا؟ اصل میں انہی 4 کلروں کو بنیادی رنگ مانا جاتا ہے، اور اس کو بنیادی رنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ الگ اور نمایاں نظر آنے والے رنگ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوڈو میں یہی 4 رنگ نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپانی تنظیم اور لفٹ ساز اداروں کے انتظامیہ کے درمیان لفٹوں میں ٹوائلٹ اور پانی فراہم کرنے کے منصوبے میں معاہدہ ہوا، جس کے تحت لفٹوں میں کارڈ بورڈ اور واٹر پروف مٹیریل سے بنے ٹوائلٹ نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ضعیف عمر افراد کے لیے بعض لفٹوں میں چھوٹی کرسیاں لگائی گئی ہیں، اور وقت پڑنے پر انہی سیٹوں کو ٹوائلٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جاپانی حکام کی طرف سے یہ فیصلہ زلزلوں کے باعث کیا گیا ہے۔ دوستو، لائبریری کے نام سے تو آپ سب واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایجپٹ میں ایک ایسی لائبریری ہے جس کا نام الیگزینڈریا لائبریری ہے، اور اس لائبریری میں دنیا کا سب سے عجیب و غریب بینچ ہے جو بالکل ایک کتاب کی طرح دکھنے کو ملتا ہے، اور اس کتاب میں اصل جیسی لکھائی بھی موجود ہے۔ ایک کتاب جیسے دکھنے والی بینچ کے اصل میں پیجز بھی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کے معاملے میں اکثر والدین لڑکوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ لڑکوں کو تعلیم کے معاملے میں زیادہ لاپرواہ جانا جاتا ہے؟ لیکن اس بات کی تصدیق ایک تحقیق میں بھی ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کی نسبت زیادہ پڑھائی میں توجہ دیتی ہیں، تاہم میتھ اور سائنس جیسے مضمون میں لڑکے لڑکیوں سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسکول کے باہر لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ تر وقت ویڈیو گیم کھیلنے میں ضائع کرتے ہیں اور اسکول جانے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پولٹری فارم میں دوسرے ملازموں کے ساتھ ساتھ چوزوں کے جسم کا تعین کرنے والے ہوتے ہیں، جنہیں چک سیکسر کہا جاتا ہے؟ ان کا کام چوزوں کے جسم کا تعین کرتے ہوئے الگ الگ کرنا ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ان کی تنخواہ کیا ہوگی۔ برطانیہ میں ان کی تنخواہ 1000 یا 100 پاؤنڈ نہیں بلکہ 40,000 پاؤنڈ سالانہ ہوتی ہے، مگر برطانیہ میں یہ نوکری کرنے کو پھر بھی کوئی تیار نہیں۔
चिक सेक्सर को 12 घंटे मुसलसल चूजों की पुष्ट पर नजर जमाए रखनी होती है। इस दौरान इसे पूरी तवज्जो के साथ ये जांचना होता है कि हाथ में पकड़ा हुआ ये चूजा बड़ा होकर मुर्गा बनेगा या मुर्गी। चूजे के जिन्स का तयन करना हर किसी की बस की बात नहीं। आपने ये तो सुना होगा कि अदालत ने कत्ल के मुताद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम को 100 बार सजाए मौत दी, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बरतानिया की एक लड़की ऐसी भी है जिसकी हर कुछ अरसे बाद मौत वाक़ हो जाती है। सारा बोर्डिंगम इंग्लैंड के काउंटर साइड की रिहायशी है। कश्ती चलाने का जुनून की हद तक शौक रखने वाली 21 साला सारा बज़ाहिर आम सी लड़की नजर आती है, मगर साल में डॉक्टर्स कई बार तिबी मौत का ऐलान करते हैं। 2012 में डॉक्टर्स ने इसे 1-2 बार नहीं बल्कि 36 बार मुर्दा करार दिया था। दरअसल ये लड़की अनोखे मर्ज का शिकार है, जिसकी वजह से इसकी दिल का धड़कना भूल जाता है और ब्लड प्रेशर इस हद तक गिर जाता है जहां पर डॉक्टर्स के मुताबिक तबाही मौत वाक़ा हो जाती है। सांप, बिल्ली, कुत्ते, मछली और इन जैसे कई और जानवर और हम इंसानों में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन एक बात ऐसी है जो आप लोगों को नहीं पता होगी कि ये सारे के सारे जानवर दवाई लेते हैं। जी हाँ, मछलियाँ भी दवाइयाँ लेती हैं। हमारी बॉडी कोई भी काम बिना वजह नहीं करती, इसलिए दवाई लेने का कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमें नींद आती है तो हम दवाई लेते हैं और इससे ऑक्सीजन रिच एयर हमारे बॉडी के अंदर हमारे खून की नालियों में चले आते हैं, जिससे हमारी नींद थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन हम कई पिछले सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक मिथ है। इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि दवाई लेने पर हमारे खून की नाली पर ऑक्सीजन का असर पड़ता है। अभी तक जो सबसे ज्यादा सपोर्टेड हाइपोथेसिस है, इसके मुताबिक इससे हमारे ब्रेन का टेम्परेचर रेगुलेट होता है और हमारा ब्रेन हमारी पूरी मेटाबॉलिक बॉडी का एनर्जी का 40% अकेले ही इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से दिमाग के दूसरे हिस्से सभी ऑर्गन की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हीट होता है। और जब हम दवाई लेते हैं तो हम अपने स्कल को स्ट्रेच करते हैं, जिससे स्कल में जाने वाला ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और सेम टाइम पर अंदर जाने वाली हवा इस ब्लड फ्लो को ठंडा कर देती है और इस तरह कूल ब्लड हमारे स्कल के अंदर जाकर दिमाग को ठंडा रखता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि खाना खाने के फौरन बाद दवाई आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से हीट प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती है और ब्रेन का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, तो दिमाग अपने आप को ठंडा करने के लिए ऐसे सिग्नल भेजता है जिससे हमें दवाई आने लगती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपको मिलूंगा एक अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।